الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیا پیران پیر۔ چراغ خانہ زہرا و حیدر خطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کلمی میں گدائے شاہ جیلانی۔ میرے سر پہ سے چھڑ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہاں جتنے احباب محبان غوث اعظم تشریف فرما ہے، آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک اور مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مدینہ مسجد ہے اور مدینے والے کے فرزند کا، مدینے والے کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ کا یہاں تشریف فرما ہونا، آپ کا یہاں آنا ہر حیثیت سے مبارک کے مستحق ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی اور محفل میں بیٹھ جاتے، ہو سکتا ہے ہم کسی اور باتوں میں مشغول ہو جاتے، ہو سکتا ہے کوئی اور طرف ہمارا دھیان چلا جاتا، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی محفل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی جلسہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سوسائٹی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نشست نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اجلاس نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے دوسرے جلسوں میں کیا ہوتا ہے اور اس جلسے میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسرے جلسوں میں ان کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی چغلی،
ان پہ کچھ بھپتیاں، ان پر کچھ بھپتیاں، انہوں کچھ الزام دے رہے ہیں، انہوں کچھ الزام دے رہے ہیں. لوگ سردیوں میں کھڑے رہ کے سن رہے ہیں. ہاں ہاں ٹھیٹھی ٹھاٹا ہو رہا ہے. کچھ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، سیریلاں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور پکچریں دیکھ رہے ہیں. پکچروں سے کیا مل رہا ہے؟ ڈراموں اور سیریلوں سے کیا مل رہا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دامن کو پکڑو، ایک کا گریبان پکڑو، ہر ایک کو کوئی ان کی شکایت ان کی شکایت، ان سے لڑو ان سے لڑو، اور لوگوں کو کیسے نقصان پہنچانا یہ سیریلوں میں بتایا جا رہا. کیسا لڑنا، محبت کو کیسا توڑنا، رشتہ داروں کو کیسا دور کرنا، کیسا دوسروں کے پیسوں کو اپنے پیسہ بنانا، کیسا ایک کی زمین دوسری کی زمین کھا جانا، دوسرے کے کاروبار کیسا خراب کرنا، یہ آج کی محفلوں میں ہو رہا ہے. آج کے سیریل ایسے بنائے جا رہے ہیں سوائے دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا نقصان. کوئی محفل آج کی محفل کی برابری کر نہیں سکتی. کوئی جلسہ آج کے جیسا جلسہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ جلسہ ہے. یہ جلسہ کوئی دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ کوئی اپنی منفیت کے لیے نہیں ہے، یہ جلسہ کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں ہے. یہ جلسہ ہو رہا ہے تو غوث اعظم کے ذکر کے لیے ہو رہا ہے، اللہ رسول پاک کے تذکرے کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کی بڑائی کے لیے ہو رہا ہے. اب بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی محفل ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی جلسہ ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی بزم ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی نشست ہے؟ کیونکہ آج مسلمان غافل ہو رہا ہے تو کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت مسجد مسجد محلے محلے پھر کر ایسے جلسے منعقد کر کے آپ کو کہہ رہی ہے کہ اے میرے دوستو، مفاد چاہتے ہو تو اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کرو. فائدہ چاہتے ہو تو اللہ رسول کی مرضی حاصل کرو، اور وہ مرضی اور خوشی ملتی ہے غوث اعظم کے ذکر سے، پیران پیر کے ذکر سے، اولیاء اللہ کے تذکروں سے. اولیاء کے تذکروں سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہوتی ہے. اب بتائیے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آج لوگ آپ دیکھیے کیسے کیسے جلسوں میں جا کر لوگ پیسے خرچتے ہیں، ٹکٹاں لے کے بیٹھتے ہیں محفلوں میں جا کے. کیا ان کو کوئی فائدہ دنیا کا ملتا ہے؟ دین کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ سوچئے. اور یہاں مجمع پہ آپ نظر ڈال کے دیکھیے، مسلمانوں کی آبادی کا محلہ، بلکہ غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کا محلہ، مگر غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے تو اتنی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے کے سارے خوش نصیب ہیں، مبارک کے مستحق ہیں، اور یہاں جتنے بیٹھنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے. اس لیے تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، گھر کی مصروفیات چھوڑ کر یہاں حاضر ہو کر بتا دیا کہ ہم کو ان سے محبت نہیں ہے، ہم کو محبت ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت ہے. اور یہی محبت آخرت میں کام آنے والی ہے. یہی محبت ہمیں جنت دلانے والی ہے، یہی محبت ہمیں رحمت دلانے والی ہے، یہی محبت ہمیں برکتیں دلانے والی ہے. اگر آپ ان کے پیچھے جائیں گے تو دنیا کا خرابہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ہر شخص اس دور میں مفاد پرست ہے، اپنی مفاد کی خاطر آپ کے پیر بھی پڑے گا، اور جب مفاد نکل جائے گا وہی پیر سے آپ کو مار دے گا. لیکن یہ جلسے میں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے تو دنیا کا بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں رحمت ہی رحمت ملے گی. یہ بات سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. میں صرف ہوا میں گولی نہیں پھینک رہا ہوں، میں آپ کو دلیل دوں گا کہ اس محفل میں بیٹھنے سے ہم کو کیا کیا فائدہ ہو. اور آج مسلمان یہ وہ محفلوں میں بیٹھ رہا ہے، ان کی خوشامد کر رہا ہے، ان کے پیچھے جا رہا ہے. کسی کے پیچھے جانے سے کچھ نہیں ملتا. اگر پیچھے جانا ہے تو غوث اعظم کے پیچھے چلو، خواجہ غریب نواز کے پیچھے چلو، نظام الدین محبوب الہی کے پیچھے چلو، بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلو، حضور بحری علامہ عبد القادر صدیقی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے چلو. ان شخصیات کے پیچھے ان کے دامن گرفتہ ہو جائیں گے
تو اللہ نہ دنیا میں رسوا کرے نہ آخرت میں رسوا کرے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ہمارے جلسے رکھنے کا میں مقصد بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ غوث اعظم کا جلسہ کیوں؟ نماز کا جلسہ رکھنا تھا، حج کیمپ ڈالنا تھا، کچھ نیکیوں کی باتیں کرو. تو سمجھ میں آ گیا، اس کو ابھی نیکی سمجھ میں نہیں آئی. اب ہمارے کو نئی نئی باتیں آ کر سکھا رہے ہیں تو ہمارے بچے تو بچے، بڈھے بھی پھٹک رہے. یہ دور ایسا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کے جلسہ رکھنے سے کیا ہوتا؟ غوث اعظم کا ذکر کریں، نماز کو بولے، کیا علم؟ اب ان کو نماز کو بولنا کہتے. تو میں بولا تمہاری عمر 60 سال کی ہوگی، اب تک نماز نہیں معلوم ہوا؟ 40 سال کے ہوگے نماز نہیں معلوم، 30 سال کے ہوگے نماز نہیں معلوم، 15 سال کے ہوگے نماز نہیں معلوم. ہم کو دیکھو، ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے بابا ہمارے کان میں اذان دے دی. ہم پیدا ہوتے ہم کو معلوم ہو گیا کان میں اذان دے دی گئی ہے، اب جوان ہو کے نماز پڑھنا ہے. اب آپ کے بابا تو یہی ہوں گے نا بھائی. پھر یہ لوگ آپ بول رہے ہیں غوث اعظم کا ذکر کرے، نماز کا ذکر نہیں کرے. تو نماز کا ذکر کرنا نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہے. کیا یہ آیا کہ نماز کا ذکر کرو بول کے آیا؟ غوث کا ذکر کرو بولے کیا آیا؟ انہوں بول رہے کہ نماز کا ذکر نہیں کرے، نماز کو نہیں بولے. کیا بولنا؟ سب نمازی ہی بیٹھے ہیں. اہل سنت جماعتی نماز پڑھتے. اکثر آپ یہ اعتراض سنتے ہیں غوث اعظم کی نیاز کرے، 11ویں کرے، نماز نہیں پڑھتے. یا غوث بولتے نماز نہیں پڑھتے. تم دیکھ رہے ہیں آکے یا غوث کہنے والے ہی نماز پڑھتے، 11ویں شریف کرنے والے ہی نماز پڑھتے، جھنڈا اٹھانے والے ہی نماز پڑھتے. تم کو کیا نماز؟ اور پھر تم یہ جو کہہ رہے ہیں نماز نماز نماز. آپ بتائیے کیا یہ دور میں نماز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ بولیے کوئی ایسا شخص بتا دیا جو نماز کا خلاف ہے. یہ اور بات ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کے خلاف نہیں بولتا. اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. پورے سنی حضرات یہاں تشریف فرمائیں. میرے یہ پیغام میسیج کو سمجھیے آپ کہ کیا نماز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا زکوٰۃ کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا حج کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا اعمال صالحہ کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا قرآن پاک کی مخالفت ہو رہی ہے؟ نہیں. ہر کوئی برا قرآن پڑھو، ہر کوئی برا نماز پڑھو، ہر کوئی برا حج کو جاؤ، ہر کوئی برا زکوٰۃ دو، ہر کوئی برا خیر و خیرات کرو. کیا ان چیزوں کی مخالفت ہو رہی ہے؟ جو بولا جائے گا سب کو معلوم ہے نماز پڑھنا فرض ہے. معلوم ہے نہیں کہ ہمارے بچے کو تک معلوم ہے، مگر ان کو اب تک نہیں معلوم ہوا نماز پڑھنا. انہوں نماز نماز بول کے بھگونے لے کے پھر رہے. اب بول رہے کہ نماز کو نہیں بولتے، 11ویں شریف کو بولتے، غوث پاک کا ذکر کرتے، یا غوث کے نعرہ بولتے، مگر نماز کو نہیں بولتے. تو ارے نمازی کو تو بول رہی، نماز کی تھوڑی مخالفت کر رہا. تو کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ کے غوث اعظم کی مخالفت کر رہا ہے. تو ہم غوث کے غلام ہیں. جب ہمارے آقا کی مخالفت کرتا ہے تو غلام جواب دیتا ہے. جس چیز کی مخالفت ہوگی اس کا جواب دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ آپ بولیے. مخالفت اولیاء اللہ کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ درگاہ کو نہیں جانا، درگاہ کو جانا، مندر کو جانا ہے شرک ہے. یا غوث نہیں بولنا شرک ہے. 11ویں شریف نہیں کرنا بدعت ہے. کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا بدعت ہے. فاتحہ نہیں دینا بدعت ہے. لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے کہتے. تم نماز پڑھ کے لوگوں کو مشرک بنا رہے ہیں، ہم غوث کا نام لے کر لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں. اب آپ بولیے نماز کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، 11ویں شریف کی مخالفت کر رہا ہے، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کی مخالفت کر رہا ہے، درگاہ کے جانے کی مخالفت کر رہا ہے، اولیاء کی کرامتوں کی مخالفت کر رہا ہے، اولیاء کی عظمتوں کی مخالفت کر رہا ہے.
تو ایسے دور میں ان مخالفین کو جواب دینا اہل سنت جماعت کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اولیاء کے چاہنے والوں کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیے، اس لیے جس کی مخالفت ہو رہی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، اس لیے فیضان غوث اعظم کا جلسہ رکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے سنی بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، انہوں تو جو چاہے بولے، ان کو کہ نہیں بولتا۔ اگر ہم بولے نہیں ذرا نرمی سے بولنا، یہ لوگ انہوں ہمارے اولیاء اللہ کو بول رہے ہیں یا غوث بولنا شرک ہے، تو ہم پورے لوگ یا غوث بولتے کیا مشرک ہو گئے؟ تو ہمارے کو مشرک بول رہا تو وہ لوگ گالی دے رہا نہیں دے رہا انہیں؟ 11ویں شریف نے کرنا بدعت ہے، جہنم میں جا رہے ہیں، تو کیا ہم 11ویں کر کے جہنم میں جا رہے ہیں؟ 11ویں کرنا جہنم کی حل۔ اب اس کا جواب دینا نہیں دینا؟ آپ بولیے، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں مجھے بولیے، اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اب ہمارے بچوں کو سمجھانا کہ نہیں سمجھانا؟ ہماری نسل کو سمجھانا کہ نہیں سمجھانا؟ آپ بتائیے، ایک وہ دور تھا، اب یہاں بیٹھے ہیں سفید داڑھی ہو گئی ان کی، میری بھی ہوگی ان کی بھی ہوگی، ہم دونوں ایک ہی چاہے۔ اب کتنے سفید داڑھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھے میری عمر کے لوگ، ان سے پوچھو ہمارے دور میں، ہمارے بچپن میں کیا ہم اچھے جوان بھی ہو گئے؟ ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی؟ اور رخے ابھی بھی ہو رہی، رخے چھپا کے 11ویں شریف کے رخے چھپتے تھے، یاد ہے؟ لوگ رخے چھاپ کے دیتے تھے، اور رخے ہمارے گھر کو آتے تھے کہ 11ویں شریف ہے، ارے آج ان کا نہیں ہے، کل ان کا نہیں ہے، ان کا نہیں ہے۔ ایک دن میں کئی 11ویں ہوتے تھے، لوگ 2 نوالے کھا کے کہتے تھے غوث کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور آج جو لوگ ایکان دیگے پکاتے تھے 11ویں شریف میں، آج ان کے گھروں میں بول رہے ہیں جھنڈا اٹھانا شرک ہے، بدعت ہے، بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ کئی لوگ 11ویں شریف چھوڑ دیے کہ نہیں چھوڑ دیے؟ تو اب 11ویں کی مخالفت ہو رہی ہے، تو پھر ہم جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے کہ 11ویں شریف بدعت نہیں ہے، 11ویں شریف کرنا برکتیں حاصل کرنا ہے۔ ابھی سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اب ان کو سمجھانا پڑے گا جو 11ویں شریف چھوڑے ہوئے ہیں کہ تم نے غلطی کی ہے، تم 11ویں شریف چھوڑ کر برکتوں سے محروم ہو گئے، ولی کی محبت سے محروم ہو گئے، اللہ والوں کی قربت سے محروم ہو گئے۔ اللہ والے کیا ہوتے ہیں؟ ان کا نام لینے سے برکتیں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ بتانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا بھائی؟ اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ آپ کو پلٹ کے کوئی پوچھا یا غوث کئی کو بولنا یا اللہ بولنا، تو آپ تو فوراً سلنڈر ہو جائیں گے، ہو بھئی یا اللہ بولنا یا غوث کئی کو بولنا۔ اور آج کل یہی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کئی لوگوں کی زبانوں سے یا غوث کے نعرے چھڑا دیے، درد کسی کو نہیں ہو رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسوں سے اتحاد کریں گے، جو لوگ غوث اعظم کے دشمن ہیں ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ پورے مل کے بولیے بھائی، ہو سکتا ہے؟ انہوں 11ویں شریف کو بدعت بول رہے ہیں، ہم 11ویں شریف کو ثواب بول رہے ہیں، کیا ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ انہوں جھنڈے کو کہہ رہے ہیں شرک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا برکت کا باعث ہے، کیا ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ انہوں یا غوث کو شرک کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یا غوث کہنے سے غوث اعظم کی مدد حاصل ہوتی ہے، ایسوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں سمجھنے کے لائق ہے۔ سوچئے، یہی باتیں بتانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت یہ جلسے منعقد کر رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کو کام دھندہ نہیں ہے جلسے شروع کر دیے، بلکہ ہم یہ جلسے اس لیے کر رہے ہیں آپ کو، آپ کے اور ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، میں بھی ایمان کی حفاظت کروں اور آپ بھی ایمان کی حفاظت کرنے والے ہو جائیں۔ لوگ نماز کا نام لے کر، لوگ قرآن کا نام لے کر، لوگ حج کا نام لے کر، اصلاح معاشرے کا نام لے کر لوگ کیا کریں، ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو جواب دیں، اور جواب دیں گے کب؟ جب ایسی محفلیں کر کے جواب سیکھیں گے تو جواب دیں۔ انہوں کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتے، غریب نواز کا ذکر کر کیوں کرتے، اجمیر شریف کو کیوں جاتے، بابا صاحب کی درگاہ کو کیوں جاتے، اجالے شاہ صاحب کی درگاہ کو کیوں جاتے، بیرانے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کو کیوں جاتے؟ تو پھر کیوں جاتے کا تو جواب ہمارے پاس ہے، تو ہم دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اب بیچ میں بعض لوگ نکلے ہیں، نہیں نہیں یہ درگاہ میں کیا جھگڑا ہے، 11ویں میں کیا جھگڑا ہے، کیا کر رہے ہیں؟
اللہ اللہ بولو میاں، وہ لوگ ابھی صحیح بول رہے ہیں تو انہیں صحیح بول رہا، اب بیچ میں ڈوغلے بھی نکل گئے، ادھر آ کے 11ویں کا کھانا کھا رہے ہیں، ادھر بولیں 11ویں بدعت ہے۔ اب یہ ڈوغلوں کو بھی جواب دینا نہیں دینا، یہ بول رہے یا غوث، میاں کائی کو بولتے ہیں یا غوث؟ ہاں 4 ٹی وی پہ بیٹھ کر سوال آیا، 4 ٹی وی پہ سوال آیا کہ اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے، تو 4 ٹی وی پر جامعہ نظامیہ کا فارغ ہو کے بول رہا کہ نہیں اللہ سے مدد مانگنا۔ اب میں جواب دیتا ہوں آپ کو، اب جواب دینا نہیں دینا؟ ارے 4 ٹی وی پہ بولو، 9 ٹی وی پہ بولو، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہم کو تو غوث کی غلامی کرنا ہے۔ آپ بولیے جواب دینا نہیں دینا؟ بولیے نا بھائی، پھر کیا ہے؟ ہمارے ایمان پہ ڈاکہ جا رہے ہیں۔ ولی کی مدد کو کس کس نے ہی پکارا؟ سارے ولیوں نے غوث اعظم کو پکارا تو ولایت ملی ہے، اور تم سمجھ رہے ہیں یہ کیا جھگڑے پیدا کہ جھگڑا کچھ نہیں ہے، جھگڑا یہی ہے کہ تم ولی کی دشمنی میں ہے، ہم ولی کی محبت میں ہیں۔ اب آپ بولیے آپ کس میں ہیں؟ تو پھر اب ان کو جواب دینا نا، جواب دیے تو آپ چڑھتے تو ہیں نا، ہاں آپ بھی تو جواب دیں گے نا، تو پھر میری تقریر جوابی جواب ہے۔ یہ جواب ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے، غوث کی غلامی کو سمجھنے کے لیے، غوث اعظم کا دامن تھامنے کے لیے، اور غلامی غوث پہ ناز کرنے کے لیے یہ تقریر اس لیے کی جا رہی ہے۔ اب انہوں بول رہے ہیں کہ یا غوث مت بولو، قرآن میں ہے کیا؟ 11ویں شریف مت کرو، قرآن میں ہے کیا؟ تو آپ بولو قرآن تو پڑھا کیا؟ اگر تو قرآن پاک پڑھتا تو تو بھی یا غوث بولتا، تو بھی 11ویں شریف کرتا، تو بھی جھنڈے اٹھاتا، تو بھی درگاہ کو جاتا، مگر تو نہیں پڑھا یہ قرآن شریف، تو ہوندا پڑھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ بولیے میں کوئی سخت بول رہا ہوں؟ یہ بات بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ ہمارے ایمانوں کے ڈاکوؤں سے ہم کہتے ہیں ان سے اتحاد کرنا کہتے ہیں، کیونکہ انہوں کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھ کے ہم پہ احسان کر رہے، ہاں احسان کر رہے، کہے گا کلمے کی بنیاد پر اتحاد؟ کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں، غوث کی غلامی کے بنیاد پر اتحاد۔ آپ یہ بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے بھائی؟ بھائی تیار ہو جاؤ، آپ کے ایمانوں پہ ڈاکہ، ہمارے گھروں سے 11ویں شریف رخصت ہو گئی، جھنڈے ختم ہو گئے، ہر گھر پہ جھنڈا چڑھتا تھا، ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی، آج گھروں میں بحث ہو رہی ہے۔ اماں جو ہے منت مانگ کے میرا بیٹا باہر چلے گیا تو میں غوث اعظم کی نیاز کروں گی، چلے گیا، بچہ آیا تو انہیں نیاز کری تو بچہ آ کے بول رہا اماں یہ بدعت ہے، شرک ہے، بول رہا کہ نہیں بول رہا؟ جو باہر جا رہا ہے آ کے بدعقیدہ ہو رہا ہے، تم کمانے گئے تھے کہ بدعقیدہ ہونے کو گئے تھے؟ اب ہم جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اماں کو ہی بول رہا، اب اماں پریشان، اب بیٹی کی سنوں نہ کو سنوں، بیٹی کی نہیں سنی تو انہیں نکال دیں گا گھر سے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ فاتحہ رخصت ہو گئی، 11ویں شریف بند ہو گئی، بابا بھی بیٹے کی طرف ہو گئی، لیکن سچا باپ وہ ہے، سچی ماں وہ ہے کہ بیٹے کو لات مار دے، غوث اعظم کا دامن تھام لے۔ ہم یہ درس دے رہے ہیں، یہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ یہ آپ کو بتانا۔ اور آج کل بیٹھ کے علماء مفتیاں اور آج کل کے بیٹھ کے لیڈر یہ بول رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، تو ہم بول رہے ہیں کہ کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر انہیں درگاہ کو مندر بول رہا ہے، کلمہ پڑھ کر یا غوث کو شرک بول رہا ہے، کلمہ پڑھ کے جھنڈے کو شرک بول رہا ہے، کلمہ پڑھ کر 11ویں شریف کو بدعت بول رہا ہے، تو ہم 11ویں شریف کو رحمت سمجھتے ہیں، تو جو ہم رحمت سمجھتے ہیں انہیں گناہ سمجھتا ہے، تو گناہ سمجھنے والے سے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے بھائی، کرسیوں پہ بیٹھے والے آپ بولیے پورے لوگ، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ یہ بات سمجھنے کے تعلق ہے نہیں ہے؟ اب آئیے میں قرآن سے دلیل قائم کر رہا ہوں، اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ یہی بات سیکھ لیں گے، اور اب پورے باغ جہانہ میں جتنے سنیاں ہیں اس بات پہ متفق ہو جائیں گے تو خود بخود غوث کے دشمن تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارے آقا کو جو چاہے بول رہے ہیں تو ہم جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں، اور کئی گھروں سے 11ویں شریف بند کر دی گئی۔ اب ان کو سمجھانا ہمارا کام ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل دینا کہ قرآن میں ہے کیا؟ پہلے تو عقل کے معذور بولو، غوث اعظم تو
500 صدی میں پیدا ہوئے. 11ویں شریف 500 صدی سے ہوئی. اب انہیں قرآن میں تلاش کر رہا اس کو. اب بول رہا کہ بات تو ایسے ہولے ہے، یہ بول رہے کہ سرکار 11ویں کرے تھے کیا ہے. اس کو یہ تک نہ معلوم 11ویں کس کی کرتے. 11ویں غوث اعظم کی نیاز کو بولتے. اب انہیں بولا کہ سرکار کرے تھے کیا. سرکار کے 500 سال بعد تو غوث اعظم پیدا ہوئے. اب یہ کتنا نالج کم ہے، کتنا دشمن ہے. انہیں سوال کرنا بھی سمجھ نہیں رہا کیا سوال کرو. ایسے سوال الٹ پلٹ. اور آپ انہیں ہاؤ صحیح سرکار کرے سو کرنا. تو جو سرکار کرے تھے چاند کو 2 ٹکڑے کرے تھے، تم کر رہی. اب میں ایسا پوچھا تو جواب کیا ہے تمہارے پاس؟ سرکار چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کرے نہیں کرے؟ تم کر رہی ہے کسی میں ہمت چاند کے 2 ٹکڑے؟ سرکار مردے کو زندہ کر دیے، تم کر رہی؟ تم نہیں کر سکتے. سرکار کرے، عیسیٰ علیہ السلام کرے، تم کر رہے. پورے امیروں کو بولو، پورے بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو بولو ایک مردے کو تو زندہ کرو کہ بتاؤ. بتا دو ذرا. بول رہا نا ہم بڑے نمازی، ہم بڑے پرہیزگار، ہم بڑے عبادت گزار، ہم درگاہ کو نہیں جاتے، ہم کسی ولی کو نہیں مانتے. تو ایک مردے کو زندہ کر کے بتاؤ. بڑے ترقی یافتہ دور ہے نا، بڑا میڈیسن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. دل کا آپریشن ہو جا رہا ہے، جگر کا آپریشن ہو رہا ہے، گردے بدلے جا رہے ہیں، مگر کسی مردے کو زندہ کر کے تو بتاؤ. سرکار دو عالم تو مردے کو زندہ کر دیے. حضرت جابر کے صاحبزادوں کو زندہ کر دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے قرآن میں ہے. بتاؤ تم قرآن پڑھتے نا، ایک مرتبہ زندگی میں کسی مردے کو زندہ کر دو. کر سکتے؟ امیر کو پکڑو، ان کے منتخب پرہیزگار کو پڑھو، بڑا نماز 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 بول کے مسجد کھلنے سے پہلے موجود ہو جاتا. کبھی پکا کیے؟ چیلنج ہے میرا. مگر ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیسی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. سرکار دو عالم نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، تو غوث اعظم نے بھی مردوں کو زندہ کیا. ہے تمہارے پاس کوئی ایسا؟ ہے تمہارے پاس ایسا ہے؟ ارے غوث اعظم تو غوث اعظم ہے. حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ جو غوث اعظم کو پکارنے والے ہیں یا جیلانی شان اللہ بولتے اور فرمانے والے ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برنا او پیر، کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شہید شاہ. جو بحرالعلوم نے فرمایا کہ میرے سر سے بھی چھڑ جائے بلائے رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی. حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی غوث اعظم کی غلامی پہ ناز کرنے والے، غوث اعظم کو پکارنے والے، انہوں بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. غوث تو غوث ہے. ایک مرتبہ حضرت بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ نام سنا ہے؟ مفسر محدث فقی جن کی درگاہ بہادر پورے میں ہے، صدیق گلشن میں جن کی درگاہ ہے، حیدرآباد کی مایا ناز صوفی عالم ہستی، بڑے بڑے مشائخین، بڑے بڑے اساتذہ اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر آپ کی شاگردی پر، آپ کی مریدی پر ناز کرتے ہیں. جس کو دیکھ لیں اس کو ولی بنا دیں. یہ حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ ایک ہندو عورت جس کا بچہ مر گیا لے کر آپ کے دروازے پر آئی. آپ کے صاحبزادے نے کہا اس کی تو آنکھیں دمی نکل گیا، تو یہ لے کے کیا آ رہی؟ نہیں حضرت آپ گرو لوگ ہیں، کچھ تو کرو. تو حضرت کے صاحبزادے حسینی پاشا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ حضرت کے کمرے میں اس کو رکھ دیا، کمرہ بند کر دیے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پکارا، حسینی پاشا ادھر آؤ. ارے انہوں مردہ لے کے گئے، حضرت کے کمرے میں رکھ دیے. حضرت جلال میں آگے پکارے، حسینی پاشا ادھر آؤ. جیسے دروازہ کھولا بچہ کھیل رہا. جب غوث اعظم کے غلام یہ کر سکتے ہیں تو غوث اعظم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایسے ولیوں کو ماننے والے ہیں. ابھی نو بولیں کہ غوث اعظم اللہ کرتا مردے کو زندہ، غوث اعظم نہیں کر سکتے، تو ان سے اتحاد ہو سکتا؟ بولیے آپ.
بولیے، ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ پھر یہ نعرہ غلط ہے کہ نہیں؟ کلمے کی بنیاد پر اتحاد کرو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمے کی بنیاد پر نہیں، غوث اعظم کی غلامی کی بنیاد پر اتحاد. اگر تم اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی آؤ 11ویں شریف کرو ہمارے ساتھ، تم بھی آؤ جھنڈا اٹھاؤ، تم بھی آؤ یا غوث کا نعرہ بناؤ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھو، تو ہم تم کو گلے لگائیں گے. تم بول رہے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، دوزخ میں جانے کا رستہ ہے، تو ہم بولیں گے نہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہ جنت میں جانے کا رستہ ہے. ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، جنتیوں نے 11ویں کی ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہ جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں ہے ان کو؟ ہماری خاموشی کی وجہ سے انہوں ہمارے سروں پہ مرچیاں پیس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کیا جواب دیتے ان کو؟ کیا انہیں جواب دیتے؟ آپ کو برا بولے تو جواب دیتے؟ انہیں تو غوث اعظم کو برا بولا، ہم جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یہ غلامی کا تقاضا ہے. میرے یہاں جتنے سننے والے ہیں، میری تقریر سننے کے بعد ایسا غیر سنی کوئی ہے تو اس کو برابر جواب دینا. آپ جتنا سیکھے ہیں اس کا جواب دے کر اس کو دور کرنا اور غوث کا دامن تھام لینا. کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ یہی ہے ہمارا مقصد جلسے کرنے کا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جھنڈا اٹھانا کہاں ہے، یہ 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، یا غوث کیوں کرتے ہیں؟ تو سنیجئے، قرآن کی آیت پڑھا ہوں سورہ توبہ کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے نہیں. اس لیے ہم بھی بے ایمانوں کو نہیں بولتے، ایمان والوں کو بولتے. ان کو کہیں کو نہیں بولتے. ارے اللہ ہی نہیں بولا تو ہم کہیں کو بولیں گے؟ انہوں تو اللہ سے بڑھ گئے. ان کو بھی سمجھانا کرتے، کہیں کو سمجھاتے. جو غدار ہے اس کو نہیں سمجھاتے، جو ناواقف ہے اس کو سمجھاتے. انہوں غدار ہے، ناواقف نہیں ہے، انہوں جان کے بھی غداری کر رہے ہیں. غداروں کو نہیں منہ لگاتے، غداروں کو تو ختم کر دیتے. ناواقف ہے تو اس کو سمجھاتے، ہے نا؟ بولیے آپ. ناواقفوں کو سمجھائیں گے، جان بوجھ کے غداری کرا اس کو کیا سمجھاتے؟ اس کو تو سزا دیتے. تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. بات ختم ہو جانا چاہیے. اللہ سے ڈرنے والا نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، حج بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، شراب سے بچے گا، جوے سے بچے گا، سود سے بچے گا، برائیوں سے بچے گا، نیک اعمال کرے گا. اللہ سے ڈرنے والا تو یہ کرے گا نا. جب اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ کی فرما برداری کرے گا. تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن آیت اس پر ختم نہیں ہو رہی ہے. آیت کہاں جا کے ختم ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سمجھے بات کو؟ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اللہ کے ڈرنے کے بعد سچوں کے ساتھ کیوں ہونا؟ کہ اللہ کا ڈرنے والا تو سچ ہی بولے گا، اللہ کا ڈرنے والا تو حق پہ چلے گا، اللہ کا ڈرنے والا تو ہدایت پہ رہے گا، اللہ کا ڈرنے والا تو سچائی پر رہے گا. پھر سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ تو یہاں پتا چلا ایمان آنے کے بعد، اللہ سے ڈرنے کے بعد اس کی سند بھی چاہیے. ایمان اور عمل کو سند ملتی ہے سچوں کے ساتھ ہونے سے. اور سچے کون ہیں؟ سچے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں. تو بات یہ معلوم ہو گئی کہ اے ایمان والو اللہ کے لیے نیک اعمال کرتے رہو اور اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ. اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کا دامن پکڑنے والے ہو جاؤ، اولیاء کا نام لینے والے ہو جاؤ، ولیوں کے تابع ہو جاؤ، ولیوں کا ذکر کرنے والے ہو جاؤ، ولیوں کا نام لینے والے ہو جاؤ. اب آپ بتائیے آپ اللہ کی سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ تم ایمان بھی لاؤ اور پھر عمل بھی کرو، لیکن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کیسے سچے؟ دیکھو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کو یہ واقعہ معلوم ہے. جب حضور غوث پاک بغداد شریف کو علم حاصل کرنے کے لیے حاضر تشریف لا رہے تھے، ایسے موقع پر آپ کی والدہ نے کہا بیٹا جب کہنا سچ کہنا. بات یاد ہے نا؟
حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے حضور پیران پیر نے وعدہ کیا اور چلے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا. ڈاکو نے پوچھا اے شاہزادے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ خاموش بھی رہ سکتے تھے، لیکن ڈاکو نے پوچھا ماں کا وعدہ یاد آیا، کہا میرے پاس روپیے ہے. بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بتا دیا. ڈاکو بولا بچہ مذاق کر رہا، ہم سے تو لوگ مال چھپاتے ہیں، انہوں کیوں بتا رہے؟ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. پھر دوسرے ڈاکو سے نے بھی پوچھا، آپ نے وہی کہا. جب ڈاکو مال تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، ذکر کر رہے تھے کہ ایک صاحبزادے ملے، ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ پیسے ہیں میرے پاس. دوسرے ڈاکو نے کہا ہاں میرے سے بھی ایسا کہا. ڈاکو کے سردار نے کہا بلا کے لاؤ. جب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بغداد آ رہے ہیں، ابھی آپ نے اپنی ولایت کا اعلان نہیں کیا، ولی تو مادرزاد ہیں آپ. ایسے مادرزاد ولی ہیں. غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور آپ کو ولایت کی پتہ کب چلا؟ تو کہا جب میں مدرسے کو جاتا تھا، 10 برس کا تھا، تو آواز آتی تھی ہٹو اللہ کے ولی کے لیے راستہ دو. یہ پیران پیر کی عظمت و شان. وہ پیران پیر جو ماں کے پیٹ میں رہ کر 18 پارے حفظ کر لیے. وہ پیران پیر جو اللہ سے پڑھ کے آئے، ان کو پڑھائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی پڑھ کے بتایا کہ ہمارے نوجوان بھی پڑھائی میں دلچسپی لیں. تو غوث اعظم سے ڈاکو کے سردار نے پوچھا کہاں ہیں آپ کے پیسے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میرے بغل میں والدہ نے سیا ہے. نکال کے دیکھے تو 40 دینار موجود تھے. ڈاکو حیرت زدہ ہو گئے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ آپ نے ہم سے سچ کیوں بتایا؟ لوگ ہم سے تو پیسے مال چھپاتے ہیں، آپ نے ظاہر کیوں کیا، بتایا کیوں؟ تو کہا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں، میں اپنے ماں کے حکم پر چلنے کے لیے نکلا ہوں. تو ڈاکو کا سردار اتنا متاثر ہوا، یہاں بڑے بڑے تقریرہ کر رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا. ہاں جہیز نہیں لینا، جہیز نہیں لینا بول کے انہوں جہیز لے رہے، لوگ ہم بھی جہیز لے رہے ہیں. ادھر مسجد میں کھڑے رہ کے چپ کا چپی پھولا محمد صاحب کو پریشان کرنے کے لیے مسجد میں نکاح کر رہے ہیں. دلیل بتاؤ، کوئی نکاح سرکار کا مسجد میں ہوا کیا؟ چپ ایک نیا نخرہ نکالے، مسجد میں نکاح، چمپا پیٹ میں شادی، وہاں جانا کھانے کو، کیا کھانے کے بھکڑ ہے ہم؟ ہاں تم جب کر رہے ہیں تو یہیں کرو، یہیں ختم کر دو. کھانا کہیں کو رکھے؟ ہاں دلہن والوں سے کھانا لینا کہاں ہے؟ اب پورے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں بے کرتے؟ پھر کھڑے رہ کے بولے جہیز لینا لعنت ہے. تو لعنتی ہے. جو بولا سن لیجئے میری بات، جو بولا وہ لیڈر ہو کہ عالم ہو، جو بولا جہیز لینا لعنت ہے، انہیں سب سے بڑا لعنتی ہے. کیونکہ علماء کی کتابیں پڑھو، سرکار نے خود حضرت فاطمہ کو جہیز عطا فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھئی اپنی لڑکی کو ہم جو چاہے دے سکتے، مانگو مت. آپ دیجئے اپنے داماد کو، اسلام نہیں روکتا، مگر مانگنا نہیں ہے کہ کار دو، سوڑ بناؤ. ارے بھئی ہماری بیٹی کو ہم دے رہے ہیں تو داماد کو کیا نہیں دے سکتے ہم؟ تحفے تو آپ مسلمان کو داماد کو ایک نیا ہوا کھڑا کر دیے، کچھ نہیں دینا. بیٹی کو کیا ایسی بھوکے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بھیج دیتے کیا؟ بولو، ایک طریقہ ہے. بیٹی کو جب دے رہے ہیں تو اپنی بیٹی کی خاطر کچھ تو دینا پڑے گا. یہ دینا برا نہیں ہے. کوئی ہے تو بحث کرو میرے سامنے آ کے، میں بتاتا ہوں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مانگنا برا ہے. ادھر تو لے لیتے جہیز، مسجد میں کھڑ کے بولتے پوری شریعت کی شادی ہوئی، ایک پیسہ نہیں لیے. پھر پہلے دن وہ جو جہیز گیا تھا وہ کہاں ہے؟ حیرانی کیوں ہو رہا؟ بولو آپ بولیے نا بھائی، ایسا واقعہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ پھر کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ مسجد میں کھڑے رہ کے جھوٹ بولتے، پھر ایسے جھوٹوں سے ہم اتحاد کریں گے؟ ایسے جھوٹوں کی ہم بات سنیں گے؟ کھڑے رہ کے جہیز کو لعنت بول رہا، لعنتی ہے. ایسا لعنتی کہ جہیز کو لعنت بول رہا ہے. ارے میاں، دینے والا دیا، لینے والا لیا، تیرا کہیں کو پیٹ پھوٹا.
دو میاں دو، اگر ہے تو دو، داماد کو دو، بھائی کو دو، اپنی بچی کو دو، کیا برائی ہے میرے کو بتاؤ؟ کوئی برائی نہیں ہے، مانگنا برائی ہے، کسی کو ستانا برائی ہے، کسی کو تنگ کرنا برائی ہے، جہیز لعنت نہیں ہے، جہیز تو رسول پاک کی سنت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ غلط علم دیا جا رہا آپ کو، کھڑے رہ کے بول رہے ہیں، پھر وہ غلط ہے تو مسجد میں نکاح کر رہا تو یہی ختم کر دینا، چائے وائے پلا کر چمپا پینٹ میں گئی کو، اور لوگ بے کرتے جا رہے ہیں وہاں پہ بن سنور کے کھانے کو ٹھنڈی بریانی جا رہے ہیں بھی لوگ وہاں نہیں بول رہے ہیں یہ غلط کرے اتنی دور کہیں کو، اگر جلسے میں یہاں کا یہی بلائے تو کہے بہت دیر ہوتی جلسے میں، ہاں ہمارے کو پڑھنا ہے، ہمارے کو صبح کو اٹھنا ہے، کاروبار ہے، یہی گھر سے نکل کے یہاں نہیں آ رہے، مگر شادی رہی تو چمپا پیٹ کو جا رہے ہیں، بنجارہ ہل کو جا رہے ہیں، اتّا پور کو جا رہے ہیں، کہاں کی مر رہے ہیں خالی ٹھنڈی بریانی کھانے کے لیے، لیکن یہاں غوث کا صدقہ مل رہا ہے تو غوث کا صدقہ نہیں لے رہے ہیں، تو ان پہ لعنت نہیں تو کیا برسے گی؟ بولیے میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ کل نہیں بولنا کہ مولانا ایسا بول دیا ویسا بول دیے، ابھی کھڑے رہ کے بولیے میں سخت بول رہا ہوں کیا؟ ابھی بول دیجئے میرے سامنے، ہمت کیجئے، یہ غلط بات بول رہا ہوں کہ میں آپ کو اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں مگر غوث اعظم کے جلسے میں نہیں آ رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ڈاکوں سے کہا کہ میں نے اپنے وہاں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ سچ کہوں گا، اس لیے میں نے سچ کہہ دیا ہے۔ اتنی بات سے ڈاکوں پر اتنا اثر ہوا، ڈاکو کا سردار غوث اعظم کے خطبوں کو دامن کو پکڑ کر کہنے لگا آپ اپنی ماں کا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، آپ اپنی ماں کے حکم کو مان رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، آج کی تاریخ سے ہم سب چھوڑ کر اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے، اور آج سے نہ ڈاکہ ڈالیں گے نہ چوری کریں گے۔ توبہ کر لیے، ڈاکوؤں کا سردار توبہ کرنا تھا، 60 ڈاکو تھے ان کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا اے سردار جب برائی میں ہم تمہارے ساتھ تھے تو نیکی میں بھی ہم کے ساتھ ہے، ہم بھی اب کوئی برا کام نہیں کریں گے اور ہم بھی چوری چھوڑ دیں گے اور دامن غوث کو تھام لیں گے۔ 18 سال کی عمر میں 60 لوگوں کو آپ نے تائب کرا کر دیا، دامن غوث پکڑنے سے فائدہ کیا ہوا؟ یہ جلسے میں بیٹھنے سے فائدہ کیا ہوتا سن لیجئے، وہ ڈاکوؤں نے دامن غوث کو پکڑ کے توبہ کر لی تو اللہ نے ان کی عمر بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور غوث اعظم کے دامن پکڑنے سے نسبت غوث کے صدقے میں تمام ڈاکوؤں کو اللہ نے ولی بنا دیا۔ غوث اعظم چوروں کو بھی ولی بنا دیتے ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں غوث کو چوروں کو ولی بنا دیتے ہیں، یہ غوث اعظم ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو دیکھو ڈاکوؤں نے سچے کا دامن تھاما تو اللہ نے ان کو ولی بنا دیا۔ اب قرآن میں ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو مجھے بتاؤ غوث اعظم سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنی سچ بولے؟ غوث اعظم سچ ہیں کہ نہیں ہے؟ بولتے جائیے آپ۔ غوث اعظم سچے، خواجہ غریب نواز سچے، نظام الدین مہیب الہی سچے، حضور بندہ نواز گیسودرا سچے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سچے، حضرت بیرانی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سچے، حضرت اجال شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سچے، حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سچے، حضرت شاہ راج خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ سچے، تمام اولیاء اللہ جتنے ہیں، حضور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سچے، بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سچے، تو پتہ یہ چل گیا اہل سنت الجماعت تو یہی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے اور سچوں کا دامن تھام کر غوث کی گیلوی کرتی ہے۔ اب آپ بولیے کہ غوث کا دامن تھامنا سچے کا دامن تھامنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں نہیں کریں گے؟ غوث کا دامن کن کے ہاتھوں میں ہے، اس اظہار کے لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اور جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ اب قرآن سے معلوم ہوا کہ نہیں ہوا کہ 11ویں شریف کرنا چاہیے؟ 11ویں شریف کرنے سے سچے کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غوث کا چاہنے والا ہے، اس لیے غوث اعظم کی 11ویں کر رہا ہے۔
اور اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، اور غوث کا دامن بھی تھام رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ 11ویں کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ولیوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تو بول رہا کونوا مع الصادقین، ان جھوٹوں کے ساتھ ہے۔ اب بولو جو بول رہا 11ویں مت کرو وہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ جو بول رہا یا غوث مت بولو وہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ جو بول رہا فاتحہ نہ کو دو یہ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ فاتحہ دینا سچوں کی علم۔ فاتحہ ہم ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ہندوستان میں فاتحہ عرس 11ویں کب سے آئی ہے؟ جب سے سلطان الہند عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے ہیں، جب سے فاتحہ ہو رہی ہے، سلام ہو رہا ہے، اور جب سے نعت شریف میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، اور جب سے 11ویں شریف ہو رہی ہے۔ تو غریب نواز سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ نظام الدین اولیاء سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ خواجہ غریب نواز سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بولو آپ، سچے جو عمل کریں ہم وہ کر رہے ہیں، ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ انہیں بولا فاتحہ دینا بدعت ہے تو جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے آپ، میرے ساتھ دیتے جائیے، آپ سمجھیے، ان کو جواب دینا ہے۔ میں قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا کہ 11ویں شریف کرنا چاہیے۔ وہ جھوٹا ہے جو یہ بول رہا فاتحہ نہیں دینا بدعت ہے، وہ جھوٹا ہے جو یا غوث کہنا بدعت ہے کہہ رہا ہے، وہ جھوٹا ہے جو 11ویں شریف کو بدعت کہہ رہا ہے، وہ یا غوث کو شرک کہہ رہا ہے، درگاہوں کو مندر کہہ رہا ہے، جھوٹا ہے۔ تو اب مجھے سچ بتاؤ کہ جھوٹوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ صحیح بولو بھائی۔ پھر کل نے بولا مولانا ایسا بول دیے، آج ہی بول لو جو بھی بول رہا ہے، میرے سامنے پوچھ لو آپ کو اگر کوئی شک و شبہ ہے، کیونکہ یہ دور عہد تشکیک ہے، شک و شبہ کا دور ہے۔ آپ کو نے آگے خواہ کے یا غوث نہیں بولنا، یا غوث بولنے سے کیا ہے، یا اللہ بولنا۔ اب آپ کو شک آ جاتا ہو بھئی یا اللہ بولنا یا اللہ بولنا، یا غوث کہیں کو بولنا۔ اب آپ کو شک آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ تو ہر جگہ سلام کھڑے رہ کے کہیں کو پڑھتے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، نماز میں بیٹھ کے نہیں پڑھتے سلام۔ پہلے تو سلام کو مانتے نہیں، جب سلام کو ہم بولے دلیل دیے تو بولتے نہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے رہ کے پڑھنا کیا ضرور ہے، نماز میں پڑھتے۔ ارے نماز میں بیٹھ کے پڑھتے، نماز کے بعد کھڑے رہ کے پڑھتے، وہ نماز کا ادب ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اتنی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کو آگے شک پیدا کرتا۔ اور آپ بھی بولو 11ویں کہیں کو کرتے، میاں 11ویں نہیں کرنا، قرآن پڑھو قرآن پڑھو، لے لو۔ اور آپ کے ذہن میں شک پیدا ہو جاتا، صحیح بھی قرآن پڑھنا 11ویں کیوں کرنا؟ جو 11ویں شریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونے کی علامت ہے 11ویں شریف کرنا۔ اور ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، صالحین اللہ والوں ولیوں کے ذکر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں بھئی قرآن پڑھنے سے بھی ہوتا، حدیث پڑھنے سے بھی ہوتا، نماز پڑھنے سے بھی ہوتا، مگر ہماری نماز صحیح نماز ہے؟ کیا پتا ہماری نماز میں کیا غلطی، قرآن میں کیا غلطی ہو گئی؟ لیکن اللہ والے تو مقبول ہے نا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ والوں کے ذکر سے، ولیوں کے ذکر سے اللہ رحمت برساتا ہے۔ تو ہم کو پتا چل گیا رحمت ملتی ہے تو اولیاء کے ذکر سے رحمت ملتی ہے، اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں کیونکہ یہ ولیوں کے سردار ہیں۔ جب ہم ان کی 11ویں کریں گے تو ذکر غوث اعظم ہوگا، جب ذکر غوث اعظم ہوگا تو اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کو بھر دے گی۔ اب حدیث سے بھی معلوم ہوگا کہ 11ویں شریف کرنے سے برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے۔ اس لیے آج دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے بھی 11ویں برخاست ہو گئی، لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج بھی جو 11ویں کر رہے ہیں ہر رنج و آفت سے بچے ہوئے ہیں، آج بھی لوگ 11ویں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تعداد اب لوگوں کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس لیے جواب دے رہا ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کی فاتحہ دلانا چاہیے، 11ویں شریف کرنا چاہیے، یا غوث کے نعرے بلند کرنا چاہیے، غوث اعظم کے دامن کو تھامنا چاہیے۔ قرآن میں سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے گھروں میں 11ویں کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہوں گے، نہیں کرے تو کر لیجئے، 11ویں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بڑے دھوم سے کرتے تھے، اگر اللہ آپ کو دیا پیسہ
تو لازمے کے ساتھ کیجیے۔ ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے عبد القدیر ملتانی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ ہر سال شب 11ویں کو ایسی نیاز کرتے ہیں، پورے لوازمات کے ساتھ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں۔ میں بولا اللہ ان کو اور دے۔ یہاں تو 10 روپے کی بوندی منانے کو ادھر ہو جاتا، ہاں، اور دوسرے بولے لیڈروں کے پیچھے پیسہ خرچتے، کرکٹروں کے پیچھے پیسہ خرچتے، فلمی ایکٹروں کے پیچھے پیسہ خرچتے، انہوں بولا اس کے پیچھے پیسہ، اپنا مقصد ہے تو پیسہ خرچتے۔ بچوں کو ڈونیشن دینا ہے تو لاکھوں روپے ڈونیشن دیتے، ہاں، نہیں بھئی ہم کو سیٹ نہیں ملتی، نوکری لاکھوں روپے دے رہے ہیں، مگر غوث کے لیے 100 روپے نہیں کر رہے۔ اب برکت آئیں گی؟ ڈاکٹر تو ہو جائیں گے، انجینئر ہو جائیں گے، ایڈوکیٹ ہو جائیں گے، پروفیسر ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، حافظ ہو جائیں گے، مفتی ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے زاہد و عابد ہو جائیں گے، لیکن ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ایمان والا وہ ہوگا جو غوث کا دامن تھام لے گا۔ کیا ڈاکٹر بنا رہے بچوں کو؟ پہلے غوث کا غلام بناؤ۔ کیا انجینئر بنا رہے بچوں کو؟ پہلے غوث کا غلام بناؤ۔ کیا عالم بنا رہے بچوں کو؟ پہلے غوث کا غلام بناؤ، کیونکہ غوث کی غلامی سے ایمان کی سند ملتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آج سے اتنی باتیں، اتنے مسائل نکلتے ہیں۔ لوگ ڈاکٹر بنانے لاکھوں روپے خرچ رہے ہیں، انجینئر بنانے لاکھوں روپے خرچ رہے ہیں، ایڈوکیٹ بنانے لاکھوں روپے، پروفیسر بنانے، اور بچے آگے بڑھا بدعت ہے، باوا دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چند مال کے واسطے ایمان خراب کر رہے ہیں۔ کتنے باواؤں کا، کتنی اماؤں کا ایمان خراب ہو گیا اپنے بچوں کی محبت میں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا بچے کی، ماں کی، بیوی کی، سب کی محبت کو چھوڑو، میری محبت کو اختیار کرو تو ایمان ہے۔ آج ہم یہ بات میں سوچ رہے ہیں، اور وہ اس ایمان کو سند ملتی ہے دامن غوث اعظم کو تھامنے سے۔ اس لیے ہر گھر میں پہلے 11ویں شریف کی جاتی تھی۔ 11ویں شریف میں جتنا خرچہ کریں گے وہ ثواب ہی ثواب ہے۔ اگر ہے تو لازمے کے ساتھ کرو، نہیں ہے تو پانی ہے تو پانی پہ فاتحہ دو۔ یہ دور میں کسی کا پانی نہیں ہے، سب لوگ جو ہے دوشے کی بنڈیوں پہ جا کے خرچہ کر رہے، جوس کی دکانوں پہ جا کے کر رہے، آئس کریم کی دکانوں پہ خرچہ کر رہے۔ ہاں، معاملی تیسر کی آئس کریم 60 روپے کا تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، 60 روپے کی ایسے، ہاں، اتنی سر کی، اتنا سر کا جوس 50 روپے، مگر غوث اعظم کے لیے 20 روپے نہیں ہے۔ چکن 65 کھا رہے، کتنے 100 روپے دے رہے، لوگ کھا رہے ہے نہیں، مگر غوث اعظم کی فاتحہ کے لیے 20 روپے نہیں ہے، تو اب بیمار نہیں ہوں گا، اب پریشانیوں میں نہیں ہوں گا، آفتوں میں نہیں ہوں گا، بدعت شرک بول رہے ہیں۔ اور پیسے والے کنجوسی، ہاں، پیسہ، جتنے پیسے والے ہیں وہ پورے غیر سنی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ خرچہ ہوتا ہے یہاں، عرس میں دیو، درگاہ میں جا کے دیو، 11ویں شریف میں خرچہ کرو، 6ٹی شریف میں خرچہ کرو۔ اس واسطے نہیں، اب پیسے والے جتنے ہیں پورے جا کے وہ وہاں خرچہ کر رہے ہیں۔ کہیں بھی خرچہ کرنا ہی ہے، اگر غوث کی غلامی میں خرچہ کرے گا تو یہاں بھی خوشی ملے گی، وہاں بھی خوشی ملے گی۔ وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا آپ کو۔ یہاں بھی خوش، وہاں بھی خوش، کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ لیتا۔ اگر کوئی دشمن بھی آتا ہے تو پیرانے پیر کی اس پر مار پڑ جاتی ہے، تم کو پتہ بھی نہیں چلتا، غیب سے پیرانے پیر مدد کر دیتے ہیں۔ اس وقت لازمات کے ساتھ 11ویں کرو، پھر اسٹارٹ کرو۔ اگر گھر میں ختم ہو گئی ہے، بریانی پکاؤ، پورے لواز میں رکھو، اچھا بہترین میٹھا بناؤ، اس کے بعد دیکھو کہ غوث کا کرم کیسے ہوتا ہے، پیرانے پیر کیسے کرم۔ اس لیے قرآن میں، حدیث میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ والوں کی فاتحہ دلانا چاہیے، اللہ والوں کے دامن کو تھامنا چاہیے، بزرگان دین سے قربت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ آج کل کے لوگوں کی ذہنوں میں مت آئیے۔ آج کل تو حیدرآباد میں ڈوغلا پنا بہت ہو گیا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر فاتحہ بھی دے رہے ادھر بدعت بھی ہو رہا، ادھر جا کے فاتحہ دینے والوں کے ساتھ بھی ہے، ادھر غیر سنیوں کے ساتھ بھی ہے، بدعت بولنے والوں۔ ہاں، اور لوگ ٹھہر کر آپ کے اولیاء اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں،
اولیاء اللہ کو شیطان بول رہے ہیں، آپ برداشت کرتے؟ آپ برداشت کرتے؟ ہم کو برداشت نہیں ہے، اس لیے ہم کھل کے آپ کے سامنے سمجھا رہے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں۔ اولیاء اللہ کے گالیاں دینے والوں سے ہم اتحاد نہیں کرتے، بلکہ ان کو جواب دے کر بتاتے ہیں کہ ہم غوث و خواجہ کے غلام ہیں۔ آپ کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے عقیدے کو سنوارا، جنہوں نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، جنہوں نے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لینے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے نہیں پکارا؟ ابھی میں نے جو ربائی پڑھی ہے وہ حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلبرگ شریف میں جن کی درگاہ ہے، ان کی ربائی ہے یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائل آفتاب خاطر ناشاد رات کن شاد یا پیران پیر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بندہ نواز گیسو دراز ولیوں کے سردار، دکن کے شرک کو مٹا دیا، دکن میں اسلام پھیلا ہے، حضور بندہ نواز کے خدموں سے پھیلا ہے۔ وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں، ہم خود ان کو پکارتے ہیں، مگر وہ غوث اعظم کو پکارتے ہیں۔ بڑے بڑوں نے پکارا غوث اعظم کو، اس لیے کہ پیران پیر غوث اعظم نے اعلان کیا قدمی ہادی علی رغبت کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو غوث اعظم کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے۔ اس وجہ سے سرکار نے فرمایا، غوث پاک نے، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ جب ولی ان کے قدموں کو لیتے ہیں تو ولی بنتے ہیں۔ ہم 11ویں کرتے ہیں تو برکت ملتی ہے۔ ہر ولی نے اس لیے 11ویں کی، ہر ولی نے یا غوث پکارا۔ اس لیے اگر آپ خانقاہوں سے وابستہ ہیں، آپ لوگ اگر کسی کے مرید ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر گھرانے میں، چاہے وہ چشتی ہو، سہروردی ہو، چاہے وہ رفاعی ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، ہر مرید کو پیر اولیاء اللہ یہ وظیفہ دیتے ہیں کہ تم اپنے وظائف میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ پڑھا کرو۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ سرکار غوث اعظم کی مدد لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ ہر پیر نے بتایا، اس لیے سارے پیر ان کو مانتے ہیں، اس لیے ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ ہر ایک کے پاس وظیفہ، اگر آپ طریقت سے وابستہ ہیں، آپ کسی کے مرید ہیں، تو ہر مرشد اپنے مرید کو بتاتا ہے کہ تم اپنے وظائف میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا ورد کرو۔ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا ہے؟ تو بولو کیا مشرک ہو گئے؟ حضور محدث دکن نے بتایا کہ محدث دکن مشرک ہے؟ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، عبد الصدیق رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم مشرک ہو گئے؟ پاشا حسینی صاحب نے بتایا کیا مشرک ہو گئے؟ وحید پاشا صاحب نے بتایا کیا مشرک ہو گئے؟ حضرت ابو الفا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کیا مشرک ہو گئے؟ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام اہل سنت عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ نے خود بتایا، وہ خود یا غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی شان اللہ پڑھتے ہیں، تو کیا وہ مشرک ہو گئے؟ پھر تم جامع نظامیہ میں پڑھ کر کہیں کہ ولی سے مدد نہیں لینا، تمہارے بانی تو کہتے ہیں ان کی مدد ہی سے میرا کاروبار چلتا ہے۔ پڑھ لو مقاصد اسلام چاروں کہ غوث اعظم کا تصرف کتنا ہے کہ جہاں بڑے سے بڑے ولی کچھ نہیں کر سکتے، غوث اعظم اشارے میں کام کر دیتے۔ یہ حضرت بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب مقاصد اسلام میں لکھا ہے، نام دے رہا ہوں حوالہ، تم ہے تو بات کرو آ کے۔ کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں غوث کے غلاموں کو غوث کا دامن چھڑا رہے ہیں؟ کیوں غیر سنیوں سے اتحاد کی بات کر رہے ہو؟ ہم غیر سنیوں سے، غوث کے دشمنوں سے اتحاد نہیں کرتے، ہم غوث کے چاہنے والوں سے اتحاد کرتے ہیں۔ آپ بولیے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ آپ کے سینے میں یہ بات اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے؟ کیا ہے؟ تماشا بنا کے رکھ دیے۔ غوث اعظم کو کس نے پکار رہے ہیں؟
حضور بندہ نواز کے سدرات پکار رہے ہیں، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر۔ ایک مصرے میں 3 مرتبہ غوث اعظم کو پکارا یا کے ساتھ، یا غوث اعظم، یا خطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ کیا کہا؟ یا خطب، جس کی خطبیت کا اعلان اللہ نے غوث اعظم سے ایسا کروا